بتوں کو توڑنے کی سزا یہ طے پائی کہ آگ کو آگ میں ڈالا جائے۔ اتنی شدید آگ تیار کی کہ کوئی پرندہ اوپر سے گزر نہ پائے، لوگ بھی اس کے قریب نہ جا پائیں۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو منجنیق میں ڈال کر آگ کی جانب پھینکا جائے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا سوچ رہے ہوں گے جب سب لوگ آپ کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ راہ میں جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ ابراہیم آپ کو کوئی حاجت ہے، تو کتنے اطمینان سے آپ نے جواب دیا کہ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں، میری حاجت اس علیم و خبیر سے ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ اور پھر خدا نے کیا کیا، اسی آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا۔ اور پھر ایک اور کتنا سخت امتحان کا کہ بڑھاپے میں خدا نے آپ کو اولاد عطا کی، جوان ہوتے ہوتے کس قدر محبت ہو گئی ہوگی، اور وہ اولاد بھی اتنی فرما بردار کہ جب آپ نے اپنا خواب بیان کیا اور مشورہ طلب کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے یہی کہا کہ بابا جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی انجام دیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے گلے پر خنجر چلا رہے تھے تو آپ کے کیا تاثرات ہوں گے، لیکن اطاعت کے پروردگار کا نتیجہ دیکھیں کہ اسماعیل بھی لوٹا دیے، آپ کی سنت کی پیروی کو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے دین کا حصہ بنا دیا۔ جیسے ایک استاد ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا طالب علم زیادہ قابل ہے۔ جب کوئی بڑا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ اسے ہی آگے پیش کرتا ہے جو سب سے زیادہ ذہین ہو۔ کیونکہ وہ اس پر اعتماد کرتا ہے۔ اسی طرح جب زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ناراضی ہو، وہ خدا کی ناراضگی ہو، بلکہ کبھی کبھی وہ اللہ کا اعتماد ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ مصیبت کا نہیں بلکہ ہمارے رد عمل کا ہے۔ ہم چھوٹی سی بات کو دل پر لے لیتے ہیں، اسے بہت بڑا بنا لیتے ہیں، پھر وہ ہمیں اندر سے توڑ دیتی ہے۔ امیر المومنین حکمت 448 میں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہر مشکل کو صحیح نظر سے دیکھو، کیونکہ ہر آزمائش ایک دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید جس مشکل کو آپ سزا سمجھ رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی طرف سے بلندی کا راستہ ہو۔ یاد رکھیے، اللہ اپنے بندوں سے، اپنی مخلوقات سے محبت کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس کے لیے ملاحظہ کریں۔ وہ اپنے بندے کو مصیبت میں گرفتار نہیں کرتا مگر آزمانے کے لیے، تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔